کیا آپ بھی پیشاب کے مختلف قسم کا مسائل کا سامنا کر رہے ہیں؟ آپ کو پیشاب جو ہے وہ بار بار آتا ہے اور اکثر اوقات پیشاب جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا، کپڑے آپ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن کو اوور ایکٹیو بلیڈر کہتے ہیں۔ اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ متحرک مسالہ۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو کامن وجہ ہے، جو میل اور فیمیل دونوں کے اندر ہوتی ہے، وہ ہے انکنٹرولڈ شوگر۔ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو گردے آپ کے پیشاب کے اندر سے شوگر خارج کریں گے، جس کے نتیجے میں پیشاب بار بار آئے گا اور اس کے جو مسالے کے اوپر اثرات ہیں اس کی وجہ سے کنٹرول ہونے میں بھی پرابلم ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اگر فیمیلز کی ہم بات کریں تو فیمیلز کے اندر اوور ایکٹیو بلیڈر کے ایک تو انفیکشن بہت زیادہ کامن وجہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر ان کا پرولیپس بلیڈر ہو، اس وجہ سے بھی اوور ایکٹیو بلیڈر دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات کے اندر جو اوور ایکٹیو بلیڈر کی ایک بڑی وجہ ہے وہ ہے غدود کا بڑھ جانا، انلارج پروسٹیٹ، جو مثانے کے منہ کے اوپر موجود ہوتا ہے، اور جب وہ بڑھ جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ تو پیشاب کے مختلف قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے مثانے کے کنٹرول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ٹاکس ڈاکٹر حارث۔ میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں۔ آج کل میں شیخ زاید ہاسپٹل رحیم میاں خان میں ایز اے کنسلٹنٹ یورولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے آپ نے جانا ہے کہ اوور ایکٹیو بلیڈر کے ساتھ پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس OPD کے اندر، اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر جیسے سردیوں کی طرف موسم چینج ہوتا ہے تو پیشاب کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ میل حضرات پہ غدود ہو سکتا ہے، فیمیلز کے اندر پرولیپس پسانہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ انفیکشنز ہو سکتے ہیں، انکنٹرول شوگر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی جو ڈائٹری ہیبٹس ہوتی ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، چائے کا استعمال کرتے ہیں، کافی کا استعمال کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بھی پیشاب جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے، اور یہ مثانے کو اریٹیٹ کر کے پیشاب کے مسائل کروا سکتے ہیں۔ چلیے بات کر لیتے ہیں ہم مثانے کے کنٹرول کو ہم کن چیزوں سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے پمپکن سیڈ، مطلب کدو کے بیج۔ کدو کے بیج استعمال کرنے سے آپ کو بے شمار فائدے دیکھنے میں آتے ہیں۔ آپ کے مثانے کا کنٹرول اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر فائٹوسٹیرولز ہوتے ہیں، زنک ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے مثانے کی سپلائی کو، مثانے کو بہت زیادہ بہتر بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے آپ کے غدود کے سائز میں بھی کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ تمام چیزیں مل کے آپ کے مثانے کے کنٹرول کو، مثانے کے پیشاب کے مسائل کو بہتر بنانے میں بہت اچھا ثابت ہوتی ہے۔ آفٹر پریگنینسی، آفٹر ڈیلیوری جو مثانے کے مسائل ہیں اس میں بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایک مٹھی آپ پمپکن سیڈ جو ہے وہ ڈیلی استعمال کرتے ہیں، 50 سے زیادہ عمر کے لوگوں کے اندر اگر پیشاب کے مسائل ہیں وہ استعمال کریں تو یہ دیکھا گیا ہے ریسرچز میں کہ ان کا فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ آپ اس کو ایک مٹھی روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا کیپسول ملتا ہے 1 to 2 گرام پر کیپسول کے اندر، ایک آئل کے اندر 1 to 2 گرام پمپکن سیڈ کا آئل ہوتا ہے، تو اس کو آپ ڈیلی استعمال کر کے اس کے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے وٹامن B1، جس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کو مینفوٹامین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ وٹامن ہے جو آپ کے اعصابی نظام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مثانہ بیسیکلی ایک آرگن ہے جس میں پیشاب سٹور ہوتا ہے اور دماغ کے کنٹرول ہوتا ہے، دماغ سے جب سگنل آتا ہے تو پیشاب کے والز کھل جاتے ہیں اور آپ پیشاب ایزیلی کر سکتے ہیں۔ جب اوور ایکٹیو بلیڈر ہوتا ہے تو یہ سگنلنگ پاتھ وے جو مثانے اور دماغ کے درمیان ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کنٹرول کے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو وٹامن B1 جو ہے بیسیکلی آپ کے اعصابی نظام کو بہتر بناتا ہے، نروس کو بہتر بناتا ہے، ان کے اوپر مائلینیشن کو بہتر بناتا ہے، جس سے سگنلنگ پاتھ وے جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کی جو نروس سسٹم ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وٹامن B1 بیسیکلی آپ کو ڈائٹری طریقوں سے، غذائی طریقوں سے بھی لینا ہوتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو بینفوٹامین کے کیپسول کی صورت میں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیسی انڈوں میں اور یسٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ سورج مکھی کے بیج میں، ان تمام چیزوں میں وٹامن B1 کا لیول بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کے استعمال کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مثانے کے کنٹرول کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے پانی کا استعمال۔ پانی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی پوری باڈی کے فنکشننگ کے لیے، لیکن آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ پانی بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ پانی بہت زیادہ استعمال کریں گے تو وہ پیشاب کی صورت میں آپ کو ڈسٹرب بھی کرے گا۔ آپ اگر پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے آپ پانی استعمال کریں اور اس کے بعد کم کر دیں۔ مغرب سے پہلے پانی استعمال کرنے کے نتیجے میں جتنا بھی پیشاب ہوگا وہ ڈائلیوٹ ہوگا، پہلے ہی خارج ہو جائے گا، آپ کو رات کو پیشاب کے مسائل دیکھنے میں نہیں آئیں گے۔ چوتھے نمبر پر یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اگر کوئی اریٹینٹ سے استعمال کرتے ہیں، مطلب چائے کافی استعمال کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کے مثانے کو اریٹیٹ کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں پیشاب کے بار بار آ سکتا ہے، پیشاب کو مختلف مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے سے آپ کے پیشاب کے مسائل بہت زیادہ بہتر ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 5ویں نمبر پر چیز ہے وہ ہے ایپل سیڈر ونیگر، مطلب سیب کا سرکہ۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے اوور ایکٹیو بلیڈر کے اندر جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے انکنٹرول شوگر۔
انکنٹرول شوگر اگر آپ کے جسم میں ہوگی تو گردے اس کو خارج کریں گے، فلٹر کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ کا پیشاب جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوگا۔ تو ایپل سیڈر ونیگر بیسیکلی یہ کرتا ہے کہ آپ کے انسولین ریزسٹنس کو بہتر بناتا ہے، آپ کی شوگر کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا پیشاب کے کنٹرول کے مسائل بھی ہوتے ہیں، آپ کا ویٹ جو ہے وہ بھی بہتر اچھے طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو ایپل سیڈر ونیگر کو آپ ڈیلی اپنی روٹین میں استعمال کریں، اور آپ دیکھیں گے 1 سے 2 ہفتے کے اندر آپ کے پیشاب کے مسائل جو ہیں یہ ثابت ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چھٹے نمبر پر ہے کیٹوجینک ڈائٹ۔ جیسے جیسے آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹ استعمال کریں گے، شوگر الٹیمیٹلی وہ شوگر بن جاتی ہے، چینی بن جاتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا بلیڈر اریٹیٹ ہوگا، آپ کو پیشاب کے مسائل ہوں گے، پیشاب زیادہ بنے گا۔ اگر آپ کیٹوجینک ڈائٹ استعمال کریں گے، مطلب ایسی خوراک جس کے اندر پروٹین زیادہ ہے اور کاربوہائیڈریٹس کم ہے، تو اس سے آپ کے مختلف قسم کے فوائد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ کیٹوجینک ڈائٹ استعمال کریں گے، کیٹو ڈائٹ استعمال کریں گے، اس میں آپ کے مثانے کے کنٹرول میں فائدہ ہوگا، آپ کا وزن کم ہوگا، آپ کا اوورآل جو انسولین ریزسٹنس ہے، انسولین ریگولیشن ہے گلوکوز کی، وہ بہتر ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے مثانے کے مسائل کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے اپنے مثانے کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لیے؟ نمبر 1 یہ کہ آپ نے کدو کے بیج کا استعمال کرنا ہے یا اس کے آئل کے کیپسولز کا استعمال کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر وائٹامن B1 کا استعمال کرنا ہے۔ وائٹامن B1 کی دیسی چیزوں کے اندر اگر ہم بات کریں تو دیسی انڈوں کا استعمال کرنا ہے، سورج مکھی کے بیجوں کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یسٹ کا استعمال کرنا ہے، چینی اور جو ریفائنڈ چیزیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، چائے، کافی، کولڈ ڈرنک اور ساتھ میں اگر شراب نوشی آپ کرتے تھے ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایپل سیڈر ونیگر کا استعمال کریں، سیب کے سرکے کے استعمال سے بہت زیادہ فوائد دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پانی کا استعمال جو ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے کر لینا ہے اور اس کے بعد نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے کیٹوجینک ڈائٹ استعمال کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ملیں گی تو آپ کے مثانے کے اوپر بہت اچھے اثرات ہوں گے، آپ کا جو اوور ایکٹیو بلیڈر ہے یہ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسائل ہے پیشاب سے ریلیٹڈ، مطلب پیشاب کے اندر خون آ جاتا ہے، جلن ہوتی ہے، پیپ آتی ہے، مطلب جو انفیکشن کو شو کرتی ہے، تو لازمی اپنے ڈاکٹر سے ملیں جو آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو ٹریٹ کرے گا جو بھی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو غدود سے ہونے والے مختلف قسم کے مسائل ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ایک دفعہ لازمی اپنے یورولوجسٹ سے مشورہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔